عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو بہترین مسلمان اور بہترین انسان بنائے، آمین۔ جی تو بچوں، کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کون یہ رہنمائی دے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں؟ بالکل صحیح، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ بچوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی آخر الزماں کی امت ہیں، کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں اور اپنی زندگی میں وہ کام کریں جو ان کو پسند تھے۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے سفر شام۔ عزیز طلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعد تک عرب قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے۔ اب تجارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی سامان کا لین دین، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر تجارت کے سامان کی خرید و فروخت۔ اور یہ خرید و فروخت ہوتی تھی جانوروں کی، کھجور کی، کپڑے کی، اور یہی سب کچھ آپ کا خاندان بھی کرتا تھا، یعنی خاندان قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی یہی کرتے تھے، حضرت ابو طالب، اور اکثر وہ دوسرے ملکوں کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہتے تھے، اور ایسے میں ان کو یہ خواہش ہوتی کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ اب بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے چچا ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ راستہ مشکل ہے، آپ تھک جائیں گے، لیکن پھر آپ کی محبت سے مجبور ہو کر ساتھ لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 سال کے تھے۔ بچوں، آج کی طرح اس وقت آنا جانا آسان نہیں تھا۔ اونٹوں، گھوڑوں، خچروں پر وہ سفر ہوتا تھا، اور رات کو راستے میں آرام ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو طالب کی بھی بہت جان پہچان تھی، اور وہ دوستوں کے ہاں قیام کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اہم ترین بات کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو نبی بناتا ہے جو معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اپنے بچپن سے ہی یہ سب نشانیاں موجود تھیں، اور ان نشانیوں کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انجیل کا عالم راہب جس کے ہاں حضرت ابو طالب نے قیام کیا تھا، یعنی بصرہ میں، وہ سمجھ گیا، اور اس نے ان سے احتیاط کرنے کا کہا اور واپس جانے کو کہا تاکہ آپ پریشانی سے بچ جائیں۔ حضرت ابو طالب فوراً واپس مکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنے بھتیجے محمد کی زندگی عزیز تھی۔ جی تو بچوں، امید ہے آپ سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کاپی کا صفحہ تیار کریں، یعنی تاریخ، جماعت کا کام، عنوان سفر شام، اور سب سے پہلے انڈیکس، ٹھیک ہے؟ اب ان سوالوں کے جواب کاپی پر لکھیے۔ عزیز طلبہ، توجہ اور دلچسپی سے کام کریں، اور لکھائی میں بہت احتیاط اور خوبصورتی لائیں تاکہ جب دوسرے تعریف کریں تو آپ کو خوشی حاصل ہو۔ اوکے؟ اللہ حافظ۔